زینب ایک عام سی ہاؤس وائف تھی، لیکن اس کی زندگی کے مسائل بالکل عام نہیں تھے۔ صبح فجر کے بعد اس کا دن شروع ہوتا اور رات کو تھکان کے ساتھ ختم ہوتا۔ اس کی زندگی بچوں کے اسکول، شوہر کا آفس، گھر کے کام، ساس سسر کی خدمت اور خود سے غفلت کے درمیان گھومتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو اسے اپنی شخصیت بھی دھندلی لگتی تھی، جیسے کہیں کھو گئی ہو۔ کپڑوں پر سلوٹیں، الجھے بکھرے بال اور چہرے پر تھکان ہوتی تھی۔ زینب کا خیال تھا کہ گھر پر رہنے والی عورت کو سجنے سنورنے کی کیا ضرورت ہے۔ گھر کے کاموں کے بیچ خود کو توجہ دینا اسے فضول لگتا تھا۔ ایک دن اس کی دوست مریم اس سے ملنے آئی۔ مریم بھی ایک ہاؤس وائف تھی، لیکن اس کا انداز مختلف تھا۔ صاف ستھرے کپڑے، ہلکا سا عطر، بال ٹھیک سے بندھے ہوئے اور چہرے پر سکون تھا۔ زینب نے حیرت سے پوچھا، تم گھر پر رہ کر بھی اتنی کمپوزڈ کیسے رہتی ہو؟ مریم مسکرائی اور بولی، میں یہ سب اللہ کے لیے کرتی ہوں، کیونکہ اسلام میں حسن صرف باہر کا نہیں، اندر کا بھی ہوتا ہے، اور گھر کی عورت اگر اپنی عزت خود نہ کرے تو دنیا بھی نہیں کرتی۔ یہ جملہ زینب کے دل میں اتر گیا۔ زینب نے سوچا، میں صرف بیوی اور ماں نہیں ہوں، میں ایک عورت بھی ہوں، اور اسلام مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں صاف، پیاری، پرسکون اور پریزنٹیبل رہوں۔ اسلام نے کبھی عورت کو بے رنگ زندگی نہیں دی۔ قرآن کہتا ہے، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنی اصلاح کی، اپنی صفائی کی۔ وہ 10 بنیادی پوائنٹس جن پر زینب نے کام کیا۔ زینب نے سب سے پہلے اپنی نیت ٹھیک کی۔ وہ فجر کے بعد یہ دعا کرتی، یا اللہ، آج جو بھی میں کروں اسے عبادت بنا دے۔ اس نے سیکھا کہ اگر نیت صحیح ہو تو خود کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ زینب نے یہ غلطی چھوڑ دی کہ پہلے گھر کے کام کر لوں پھر خود کے بارے میں سوچوں گی۔ اب وہ روز صبح اٹھتے ہی منہ دھوتی، بال سنوارتی، اچھے کپڑے پہنتی، عطر لگاتی اور پھر گھر کے کاموں میں الجھتی تھی۔ زینب نے سمجھا کہ اس کا جسم اللہ کی امانت ہے، صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ زینب نے اپنا وارڈروب سیٹ کیا۔ کوئی فیشنیبل کپڑے نہیں، بس پرانے کپڑوں کو پریس کرنا، ان میں صاف دوپٹے لگانا، وہ رنگ چننا جو اس کے چہرے کو روشن کرے۔ اے آدم کی اولاد، ہر عبادت کے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔ اب عائشہ خود کو محبت اور عزت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ اپنی ہی نظروں میں اس کی جگہ بدل گئی تھی۔ زینب مسکراتے ہوئے بہت پیاری لگتی تھی۔ اس نے میک اپ سے اپنا چہرہ نہیں چھپایا۔ وہ بہت لائٹ میک اپ کرتی اور مسکراہٹ کو اپنا زیور بنا لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ زینب کے بال پہلے ہمیشہ الجھے ہوئے، بکھرے ہوئے، میسی بن میں رہتے تھے، لیکن اب زینب صبح اور شام بالوں کو کنگھا کرتی تھی۔ کبھی سمپل چوٹی بنا لیتی، کبھی پونی ٹیل کر لیتی تھی۔ وہ کہتی، میں گھر پر ہوں لیکن بے حساب نہیں ہوں۔ زینب نے ہلکا سا عطر لگانا شروع کیا۔ 3 چیزوں سے مجھے محبت دی گئی، عورتوں سے، خوشبو سے اور نماز سے۔ وہ کہتی، جب میں خود کو محسوس کرتی ہوں میرا رویہ بھی نرم ہوتا ہے۔ زینب نے صرف چہرہ ہی نہیں اپنا لہجہ بھی سنوارا۔ اب وہ چیخ کر چلا کر بات نہیں کرتی تھی، شکایت سے پہلے شکر کرتی تھی اور غصے کے وقت خاموش ہو جاتی تھی۔ اس سے اس کا دل اور دماغ ہلکا رہتا تھا۔ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ زینب نے سیکھا سیلف کیئر خود غرضی نہیں ہے۔ زینب کبھی تھوڑی اسٹریچنگ کرتی تھی، کبھی پارک میں واک کرتی تھی، یا کبھی کبھی ٹائم نکال کر ایوننگ واک کے لیے چلی جاتی تھی۔ وہ کہتی، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ زینب نے اپنی ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی صفائی بھی کی۔ زینب نے اپنے دل سے حسد کو نکال دیا، دوسری عورتوں کے ساتھ کمپٹیشن اور کمپیریزن کو چھوڑ دیا۔ اس کی زندگی جیسی ہے اس نے ویسے ہی قبول کیا۔ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ زینب نے جرنلنگ شروع کی۔ زینب اپنی ڈائری میں اپنی خواہشیں اور اپنے خواب لکھتی تھی۔ جرنلنگ سے زینب کو ایک پازیٹیو اپروچ ملی۔ زینب نے خود کو کانفیڈنٹ اور کمپلیٹ فیل کیا۔ وہ کہتی، جب عورت خود سے مل جائے تو وہ ہر رشتے میں بہتر ہو جاتی ہے۔ اب زینب بدل چکی ہے۔ اس کے شوہر کہتے، زینب تم پہلے سے زیادہ پیاری، کانفیڈنٹ اور پرسکون لگتی ہو۔ بچے کہتے، امی آپ ہمیشہ مسکراتی رہا کریں، آپ بہت پیاری لگتی ہیں۔ اور زینب کہتی، میں اب خود کو اللہ کے قریب محسوس کرتی ہوں۔
آپ گھر پر ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دکھائی ہی نہیں دیتی، آپ سمپل ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قیمتی نہیں ہیں۔ آپ کا سجنا سنورنا، خود کو سنبھالنا اگر نیت اللہ کے لیے ہو تو عبادت ہے۔ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ ہمارے دل کو سکون عطا فرما، ہمارے چہرے پر نور اور اطمینان لا دے، ہمارے انداز میں نرمی اور ہمارے الفاظ میں حکمت بھر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی ذات کی قیمت سمجھنے والا بنا، ہمیں یہ احساس دے کہ ہمارا سنورنا، ہمارا صاف رہنا، ہمارا خود کا خیال رکھنا اگر تیری رضا کے لیے ہو تو عبادت بن جاتا ہے۔ آمین۔